صوفی ملامتی درویش رائٹر ایکٹر سیاہ پوش بزرگ بابا محمد یحییٰ خان کی آپ بیتی۔ بابا جی کی زندگی کے پراسرار اور عجیب واقعات، بچپن کی شرارتوں سے لے کر دنیا کے مختلف حصوں کے سفر کی داستان، روحانیت کی پراسرار اور سچی کہانی، مادام آبیرے ڈیوڈ کون تھی، Z/ZZ کیا ہوتا ہے، ایلومیناٹی تنظیمیں دنیا میں کیا کر رہی ہیں، شیطان کے پجاری اور کالے علم والے کیسے صدیوں پرانی روحوں سے بات کرتے ہیں، کالے علم اور نوری علم میں کیا فرق ہے، یہ سب کچھ جاننے کے لیے ہماری سیریز پیا رنگ کالا دیکھیے۔ چینل کو سبسکرائب کیجئے، ویڈیو کو لائک کیجئے، کمنٹ میں اپنی رائے سے آگاہ کیجئے۔ اب چلتے ہیں اپنی کہانی کی طرف۔ میں یہ دونوں چیزیں خاص طور پر کنٹوپ اور کھوپڑی مادام ازابیلا سے چھپانا چاہتا تھا، کیونکہ میں جانتا تھا کہ وہ پہلے ہی الٹی کھوپڑی کی ہے اور مجھ سے جادو منتر، کالا علم، ذائچے بنانا اور پیشگوئیاں کرنا سیکھنا چاہ رہی ہے، اور میں ابھی تک کوشش کے باوجود اس کی موٹی عقل میں سفلی الوی اور نوری الوی علوم کے بین فرق بھی واضح نہیں کر سکا تھا۔ وہ روحانیت شیطانیت سب کو ملا جلا کر صرف ایک ہی نام دے دیتی تھی، یعنی بلیک میجک۔ وہ بنارس، متھرا اور کاشی کے سادھوؤں، جوگیوں، امرتسر، لدھیانہ اور ننکانہ صاحب کے لمبی لمبی داڑھیوں پگڑیوں والے جتھے دار سکھوں، گیانیوں اور مسلمانوں کے نورانی ریش مولوی عالموں پیروں میں کوئی فرق روا نہیں رکھتی تھی۔ ان سب لمبی اور گنی داڑھی والوں کو بلیک میجک ماسٹر ہی سمجھتی تھی۔ اب اگر اس کو یہ معلوم ہو جاتا کہ اس پنجرے میں ایک انسانی کھوپڑی بند ہے تو وہ میرا بالکل ہی ناطقہ بند کر دیتی، بلکہ وہ اس کنٹوپ کو اپنے کیبن میں لٹکا کر اپنا نام نہاد بلیک میجک اور آسٹرو پامسٹری کا دندہ چمکاتی۔ میں اس کے سوال کو نظر انداز کرتا ہوا اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ اندر داخل ہوتے ہی سب سے پہلے میں ان چیزوں کو چھپانے کے متعلق سوچنے لگا، مگر جب انہیں چھپانے کی کوئی مناسب جگہ سجائی نہ دی تو فی الحال کنٹوپ کو کپڑے میں اچھی طرح لپیٹ کر اپنے پلنگ پر سرانے کے پاس رکھ لیا اور چمڑے کے صندوق کو پلنگ کے نیچے سرکا دیا۔ کمرے میں کپڑوں کی الماری موجود تھی مگر تالے کے بغیر، ورنہ میں پنجرے اور صندوق دونوں کو وہیں دھر کر تالا لگا دیتا۔ ساری رات کا رت جگہ مغز ماری اور اعصابی تھکن الگ تھی۔ کپڑے بدلے بغیر ہی پلنگ پہ ڈھیر ہو گیا۔ نیند کی جونٹ میں یہ بھی خیال نہ رہا کہ دروازہ اندر سے بند کر لیتا۔ ابھی ڈنگ سے پلک بھی نہ جڑی تھی کہ وہ ناشتے کی ٹرالی دھکیلتی ہوئی اندر آ گئی اور حسب دستور کانسی کی گھنٹی بجا کر مجھے ناشتے کی اطلاع دینے لگی۔ وہ جو کہتے ہیں کہ تیش، عیش اور کیش میں خود کو سنبھالنا بڑا مشکل ہوتا ہے، اس سمے میری بالکل یہی حالت تھی۔ اگر میں نام نہاد سا درویش نہ ہوتا تو یقیناً وہ احمق گائے میرے ہاتھوں ضائع ہو چکی ہوتی۔ طبیعت اور زبان پہ بڑی مشکل سے قابو پاتے ہوئے میں نے اس سے التجا کی، مادام اس وقت مجھے بالکل کسی ناشتے واشتے کی حاجت نہیں، بلکہ مجھے اس وقت تک بیدار کرنے کی کوشش نہ کی جائے جب تک کہ میں خود اپنی مرضی سے بیدار ہونا نہ چاہوں۔ وہ کچھ کہنے کے لیے منہ کھولنا ہی چاہ رہی تھی کہ میں نے فوراً منہ سر ڈانپ کر کروٹ بدل کر اپنا رخ کنٹوپ کی جانب کر لیا، یعنی میں نے مادام ازابیلا کو دوسرے الفاظ میں یہ کہا کہ تم جاؤ جہنم میں، مجھے اس وقت سونے دو۔ یقیناً وہ بیوقوف بذات خود بہت بڑی اسٹرالوجسٹ جادوگرنی میرے اس غیر متوقع غیر مناسب برتاؤ پہ تاؤ کھاتی ہوئی پاؤں پٹکتی باہر دفع ہو گئی ہوگی، اور وہاں سے پھر وہ دونوں میاں بیوی اپنے دندوں پہ نکل گئے ہوں گے۔ اس کا مطلب تھا کہ میں اب لمبا ہی فارغ تھا۔ میں شاید پہلے بھی کہیں عرض کر چکا ہوں کہ اگر انسان کو نیند اور نسیان یعنی بھولنے فراموش کر دینے کی نعمتیں نصیب نہ ہوتی تو انسان اپنی طبعی فکری تحیری تصوراتی اور انبساطی زندگیوں کی گو نہ گو تب و تبانیوں سے کب کا محروم ہو کر فرسودہ التفات ہو چکا ہوتا۔ یہ نیند اور بیتی باتوں، گزری کیفیتوں اور اذیتوں کو بھول جانے کی نعمت ہی ہمیں اس دنیا اور اس زندگی کے تلخابے کو آب حیات کی طرح جرعہ جرعہ پینے پہ اکساتی، ہمت بندھاتی اور آس امید دلاتی ہے۔
نیند کو موت کی چھوٹی بہن کہا جاتا ہے۔ نیند کی کیفیت و حالت میں انسان بالکل ہلکا پھلکا اور دنیا و مافیا سے بے نیاز و بیزار سا ہو جاتا ہے۔ غم و اندو، فکر و تردد، دکھ تکلیف کی ہر کیفیت جیسے شانت پڑ جاتی ہے، اسی طرح موت کا جھٹکا بھی انسان کو ہر قسم کے سود و زیاں سے آزاد کر دیتا ہے۔ سینکڑوں سالہ زندگی اور اس کا سارا ساز و سامان، جد و جہد، نفع و نقصان، تعلق، محبتیں، کشمکش، عداوتیں اور نفرتیں، عشق و عشوے، زام و دعوے، برم اور مان غرض کے سب کچھ ایک دیوانے کا خواب سا دکھائی دینے لگتے ہیں۔ نیند ایک طرح کا جسمانی مراقبہ ہے۔ جسمانی، قلبی اور دماغی اعصاب کچھ دیر کے لیے سکون و سکوت چاہتے ہیں۔ عجیب سی بات ہے کہ جسم اور جملہ اعصاب کے پرسکون اور مائل سکوت ہوتے ہی انسان کا باطن مشتعل و مستعمل ہو جاتا ہے اور اپنی اپنی بساط و بصیرت، حدود و اہداف میں مصروف کار ہو جاتا ہے۔ خیال رہے کہ یہاں باطن کی اصطلاح ذہنی، شعوری اور قلبی کیفیتوں کے طور پر استعمال کی گئی ہے۔ بچے کی نیند اور ماں کی نیند مختلف ہوتی ہے۔ بچے تتلیوں کے پیچھے اور مائیں تسلیوں کے پیچھے ہوتی ہیں۔ نوجوان اور بوڑھے کی نیند بھی اپنی اپنی فیلڈ میں ہوتی ہے۔ دنیا دار اور دیندار کی نیند اپنے اپنے دوزخ اور اپنی جنتیں سجائے ہوئے ہوتی ہے۔ اس طرح درماندہ عشق اور در خاک درویش کی نیند بھی اپنے اپنے دشت، محملی، گریباں اور سنگ آستاں سجائے ہوئے ہوتی ہے۔ جیسے نیند اپنی اپنی، خیال اپنے اپنے اور خواب اپنے اپنے۔ نئی نئی سجیلی تر و تازہ دلہنیں اپنے محبوب شوہر کے استعمال کے لیے جو تکیہ تیار کرتی ہیں، اس پہ خوبصورت اشعار، رنگ برنگے پھول، چاند ستارے، منتظر آنکھیں، بےتاب دل اور جدائی کا آر پار تیر کاٹتی ہیں۔ پردیس میں پڑا ہوا محبوب شوہر اس تکیے پہ سر ٹکا کر ساری رات وصل کے مزے لوٹتا رہتا ہے اور ادھر دلہن دل گرفتہ بھی دلہا کے پیار کی نشانی رومال کو، جس کے درمیان سرخ دل میں اس کا نام کڑا ہوا ہوتا ہے، ساری رات سینے سے لگائے رکھتی ہے۔ دونوں ایک دوسرے کے سپنے دیکھتے دیکھتے جدائی کے پہاڑ جیسے دن اور صحرا جیسی لمبی چوڑی بے نمو نخل راتیں ایسے ہی گزار دیتے ہیں۔ ان کے درمیان اگر نیند اور نسیان نہ ہو تو یہ دونوں دو لمحے بھی نہ جئیں، پھڑک کر مر جائیں۔ میری مصیبت بھی کچھ عجیب سی ہے۔ نیند ہو یا بیداری، دونوں حالتوں میں میری کیفیات میں کوئی ایسا نمایاں فرق نہیں ہوتا۔ یوں سمجھیے کہ میں اکثر حالت بیداری میں سویا ہوا اور کہیں کھویا ہوا ہوتا ہوں، جسم کہیں ہوتا ہے اور وجود کہیں، آنکھیں کچھ دیکھ رہی ہوتی ہیں اور نگاہ کہیں اور ٹکی ہوئی ہوتی ہے، یعنی جاگتی آنکھوں سے خواب دیکھ رہا ہوتا ہوں، یوں ہی بظاہر سوتے ہوئے بطون جاگ رہا ہوتا ہے اور اندر باہر کی خوب سیر ہوتی ہے۔ اپنے آپ پہ ہی خوب ہنستا ہوں، پھپتیاں کستا ہوں، رگیدتا ہوں، کبھی خود کو کاندھوں پہ اٹھائے بہت بہت دور نکل جاتا ہوں۔ گرمی ہو تو خود کو پنکھا چلتا ہوں اور اکثر یوں بھی ہوا ہے کہ سویا ہوا ہوں، باہر گھنٹی ہوئی، دروازے پہ جا کے پوچھا کون ہے، جواب آیا بابا جی سے ملنا ہے۔ میں نے کہا بھائی وہ سو رہے ہیں، پھر کبھی تشریف لائیے گا، آنے سے پہلے ٹیلی فون کر لیجئے گا۔ ادھر سے جواب ملتا ہے کہ بابا جی مجھے آپ ہی سے ملنا ہے، اور میں کہتا ہوں جناب بابا جی سو رہے ہیں، کبھی پھر آئیے گا۔ وہ بیچارہ حیران پریشان سا ہو کر چلا جاتا ہے۔ مادام ازابیلا کے جانے کے بعد میں خود پاؤں پسار کر سو گیا۔ جب تھکا ماندہ گوشت پوست آرام پانے لگا تو اندر کا دل آرام چپکے سے اٹھا اور پاس دھری ہوئی کنٹوپ کی گٹھڑی کو اٹھا کر باہر نکل گیا۔ ابو طلحہ کا جد امجد ان مجاہدین میں شامل تھا جو صدیوں پہلے ہسپانیہ کے ساحل پہ اسلام کی سربلندی کا جذبہ لے کر اترے تھے۔ پیچھے وسیع و عریض ساحل پر جلتی ہوئی کشتیوں نے ان کی ناکامی اور واپسی کے تمام راستے مسدود کر دیے تھے، اور اب صرف اور صرف کامرانی ہی ان کا مقصد اور مقدر تھی۔ فتح مبین کے بعد صدیوں مسلمان اس چھوٹے سے ملک پہ حکومت کرتے رہے۔ ظاہر ہے کہ ہزاروں عرب نژاد مسلمان یہاں پہ موجود تھے جنہوں نے ہزاروں غیر مسلم خواتین کو دائرہ اسلام میں لا کر ان سے شادیاں کی، اور پھر نسل در نسل یہ عرب نژاد مسلمان اسپین کی آبادی کا حصہ بن گئے۔
تغیر کا پہیہ گھوما، وقت نے رخ بدلا اور مسلمانوں کا اثر و نفوذ کم ہوتے ہوتے بالکل ختم ہو گیا۔ اسپین ایک بار پھر غیر مسلموں کے قبضہ اختیار میں چلا گیا۔ صدیوں سے بستے رستے مسلمان وہاں ایک اقلیت بن کر رہ گئے۔ ان کی تاریخی عظیم الشان مسجدیں، مکتب اور محلات آہستہ آہستہ معبدوں، لائبریریوں، عجائب خانوں اور گرجا گھروں میں تبدیل ہو گئے۔ غیر مسلموں نے کھرچ کھرچ کر وہاں سے مسلمانوں کی تہذیب و تمدن، ثقافت کے نشان مٹا ڈالے۔ اس زمانہ عزلت و ایذاء میں ایسا وقت بھی آیا کہ آٹے میں نمک کے برابر بچے کھچے مسلمان اپنا مذہب اور منہ چھپائے پھرے۔ ایسا ہی ایک اجڑا ہوا خاندان جس کا سربراہ ادھیڑ عمر ابو طلحہ تھا، تلاش معاش میں مارا پھر رہا تھا۔ یہاں کے مقامی عیسائی ایسے لوگوں سے بے پناہ نفرت کرتے تھے جو تھے تو اسپین کے باشندے، مگر وہ ان عرب مجاہدوں کی اولاد تھے جو کبھی اس سرزمین پر فاتح بن کر اترے تھے اور یہاں کے لوگوں کو سرنگوں کر کے ان پر ایک لمبا زمانہ حکومت کی۔ وہ ان بچے کھچے مسلمانوں پہ دائرہ حیات تنگ کرنے پہ تلے ہوئے تھے۔ یہ ارزدہ خاطر مسلمان یہاں سے کہیں جا بھی تو نہیں سکتے تھے کہ ان کے آباء و اجداد کی قبریں، جائیدادیں اور ان کی اپنی معاشرتی، جذباتی، تہذیبی قدروں کی جڑیں یہاں اس سرزمین میں گہری اتری ہوئی تھی۔ ابو طلحہ فن آہن گری کا بڑا مشہور، ماہر اور باکمال ہنر مند تھا۔ یہ فن اس نے اپنے آباء و اجداد سے ورثے میں حاصل کیا تھا۔ تلواریں، تیر، نیزے بالے، آہنی زنجیریں، اوزار، بل فائٹنگ کے لیے بیل کی گردن پہ بندھنے والی چھریاں یا جو بھی لوہے کا کام اسے مل جاتا وہ کر لیتا۔ ابو طلحہ کہا کرتا تھا کہ میرا بیٹا اپنے دادا پہ گیا ہے، وہی نکلتا ہوا قد، ہاتھ پاؤں کی وہی اٹھان، وہی ذہانت و فطانت، اشرفی کی کھٹک سا لہجہ، چیتے سی متجسس اور تیز آنکھیں، اپنی ہمت، طاقت اور عمر سے بہت آگے بڑھ کر کام کرنے اور سوچنے سمجھنے کا خوگر، اور سب سے بڑی بات کہ پکا نمازی اور شرم و حیا کا پیکر۔ ابو طلحہ اسے لوہے کے اس کام سے نکالنا چاہتا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ یہ پڑھے لکھے دین و تبلیغ کی تربیت حاصل کرنے کے لیے قاہرہ، جامعۃ الازہر جائے، مگر وہی کہ غریبوں اور خستہ حالوں کے ہاں صرف خواب اور خواہشیں ہی ہوتی ہیں، ان کی تعبیریں نہیں ہوتی۔ بوڑھا ہونے کے لیے سر میں چاندی کے ایک بال اور جوان ہونے کے لیے چہرے پہ سونے کی ایک چھال کی کھوج ہوتی ہے۔ ابو طلحہ کے ہاں ڈھیر سی چاندی تھی اور ادھر احمد دینار کے ہاں بھی بہت سے سونے کے دینار آ گئے تھے۔ چہرے پہ نوعمری کا سبزہ اپنی بہار دکھا رہا تھا۔ محنت کشوں، رزق حلال کمانے والے تنگ دستوں کے گھروں کے بچے اور مسائل بہت جلد جوان ہو جاتے ہیں۔ ایسے جوان کے گھر والوں کو ان کے اٹھتے ہوئے سر دیکھ کر خوف سا آنے لگتا ہے۔ جب احمد دینار کو اپنے باپ کا جوتا بھی تنگ پڑنے لگا تو ابو طلحہ کو شدت سے احساس ہوا کہ اب شاید بیٹے کو دین و تبلیغ کی تعلیم دلوانا اس کے لیے ممکن نہیں رہا۔ ادھر احمد دینار بھی باپ کے بڑھاپے کی نڈالی اور غربت کی خستہ حالی کو محسوس کرنے لگا تھا۔ بڑے نامحسوس انداز سے اب اس نے اپنے پریشان حال بوڑھے باپ کے ناتواں کاندھوں سے کام کا بوجھ آہستہ آہستہ کم کرنا شروع کر دیا تھا۔ آبائی پیشہ وروں کے بچوں کو ہنر سکھانے یا گر بتانے کی ضرورت پیش نہیں آتی۔ وہ اپنی عمر سے چند ہی برس بڑے اپنے ملازم کثیر علی کے ساتھ سارا دن کام میں جٹا رہتا۔ دونکنی دونکتا ہوا کثیر علی اپنے استاد زادے کے روشن چہرے پہ بٹی کے شعلوں اور اڑتے ہوئے چنگاروں کا عکس دیکھ دیکھ کر خوش ہوتا رہتا۔ احمد دینار کا تانبے کی رنگت والا کڑا جسم، فراخ سینے پہ پسینے سے بھیگے ہوئے گنگریالے بالوں کے گچھے، کڑیل بازوؤں کی تڑپتی مچلتی مچھلیاں اور پرکار مضبوط ہاتھوں میں موم کی ملائمت پکڑتا ہوا سرخ تپا ہوا لوہا دیکھتا رہتا۔ کام کرنے کی ایسی سچی لگن، خوب سے خوب تر کی جستجو کی ایسی پکی دھن، احمد دینار کا کام تھا کہ وہ لوہے سے فن پارے تراشتا تھا۔ کوئی انوکھی اور نازک سی وضع قطع، کوئی مشکل ترین ڈیزائن، پیچیدہ سے پیچیدہ شکل و صورت والے کل پرزے اور اوزار ہتھیار جنہیں قلم سے کاغذ پہ بنانا بھی مشکل ہوتا۔
جو مٹی اور موم سے بھی نہ بن سکیں، وہ اس آہن گر بچے کے ہاتھوں فولاد میں ڈال کر شاہکار بن جاتے تھے۔ ابو طلحہ اپنے ہونہار بروا کے چکنے چکنے پات دیکھ رہا تھا۔ اس فن آہن گری میں اس کی دلچسپی اور محنت اور لگن کو محسوس کرتے ہوئے وہ اپنے طور پر کسی حد تک مطمئن بھی ہو گیا تھا کہ چلو جو قسمت میں لکھا ہے وہی صحیح۔ اب ویسے بھی اس کے حالات ایسے نہیں رہے تھے کہ صرف خود پہ ہی تکیہ کر کے بیٹھا رہتا۔ صدا کی تنگ دستی، اپنی بیوی حدیبہ کی صدا روگ بیماری اور آئے دن کی بے روزگاری نے اسے اپنا آبائی مکان اور چھوٹی سی کھیتی گروی رکھنے پہ مجبور کر دیا تھا۔ حالات نے نہ سنبھلنا تھا نہ سنبھلے۔ معاہدے کے مطابق گروی کی رقم واپس نہ کرنے کی بداش میں اسے مکان اور کھیتی کی ملکیت سے دستبردار ہونا پڑا۔ یہ تو کچھ بھلا ہوا کہ گروی لینے والے شخص نے اسے کچھ مزید رقم ادا کر کے مکان کا باضابطہ قبضہ حاصل کر لیا۔ ابو طلحہ نے اسی رقم سے ایک بڑی سی بیل گاڑی بنا لی۔ باپ بیٹے اور ملازم کثیر علی نے دن رات محنت کر کے اسی 4 پہیوں والی بیل گاڑی کو ایک مکمل چلتے پھرتے گھر کا روپ دے دیا۔ ایک تنومند بیل اور ساتھ ایک خوبصورت سا بچڑا۔ صدا کی روگی بیوی حدیبہ کھانا پینا کر کے عبادت میں مشغول ہو جاتی۔ یہ نوخاستہ ملازم کثیر علی بھی عجیب چیز واقع ہوا تھا۔ 6 برس پہلے اس کا باپ ایک حادثے میں چل بسا۔ اس کی ماں نے دوسری شادی کرتے وقت اپنا مذہب تبدیل کر لیا۔ اس کا سوتیلا باپ ایک کٹر عیسائی اور سخت متعصب شخص تھا، جس نے اسے چند روز بعد گھر سے نکال باہر کیا، اور تب سے اس کی ماں نے جو ابو طلحہ کو جانتی تھی کثیر علی کو اس کی کفالت میں دے دیا اور کہا کہ ابو طلحہ، کثیر علی کا مرحوم باپ تمہارا دوست بھی تھا اور ہم پیشہ بھی۔ میں اب اس کی کفالت نہیں کر سکتی، تم اسے اپنا بیٹا بنا لو اور اسے آہن گری کا فن سکھاؤ۔ اس کے مرحوم باپ سے یہی تمہارا حق دوستی ہوگا۔ یہ بچہ بڑا سعادت مند، خدمت گزار اور محنتی تھا۔ احمد دینار کو اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز رکھتا تھا۔ کھانا پینا، کام کاج، سیر و تفریح، نماز روزہ، عبادت اور ہنسی مذاق سب کچھ سانجھا تھا۔ یہ ایک دوسرے کے ندیم تھے اور ہم خیال و ہم مزاج بھی۔ چلتا پھرتا گھر ملا تو ان کی موج لگ گئی۔ خدا کی وسیع زمین پر جدھر کی ہوا اور فضا ہوتی، بیل ادھر کا رخ پکڑ لیتا۔ جدھر سبزہ اور پانی دیکھتا ادھر رک لیتا۔ گاڑی کے اگلے حصے میں اندرون خانہ تھا اور پچھلے حصے میں ورکشاپ تھی۔ اس ورکشاپ میں لوہاروں والا پورا سامان تھا، یہاں تک کہ آگ کی بٹی بھی اوپر ہی بنی ہوئی تھی۔ گاڑی کے دونوں اطراف بڑے بڑے لوہے اور آہنی چادریں، سریے، اسی قبیل کا کاٹ کباڑ بھی لٹکا رہتا تھا۔ جہاں جاتے لوگوں کو معلوم ہو جاتا کہ یہ کوئی پھیرے والا لوہار ہے۔ عموماً دیہاتی کسان اور محنت کش لوگ ان سے اپنے زراعتی آلات وغیرہ مرمت کراتے یا بنواتے۔ بنے بنائے اوزار آلات بھی ان سے مل جاتے۔ اگر کبھی کام مندہ پڑ جاتا تو یہ تینوں کھیتوں باڑوں میں روزانہ اجرت پہ مزدوری کرنے میں بھی کوئی ہچکچاہٹ محسوس نہ کرتے۔ حدیبہ بھی فرصت ملنے پہ مچھلی پکڑنے کا جال بنا کرتی۔ چلتا رہے رواں دواں زندگی کا کارواں کے مصداق زندگی گزر رہی تھی۔ جانے سے پہلے ہمارے ویڈیو کو لائک کیجئے، کمنٹس میں اپنی رائے دیجئے اور چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ ملتے ہیں اپنی اگلی قسط میں۔ السلام علیکم۔